دنیا میں جتنی بھی چیزیں اور مخلوقات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، ان کی تخلیق کے پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شناخت دی ہے، ایک پہچان دی ہے، ایک علامت دی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ایک زبان دی ہے، ایک زبان دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نہ بولنے والی مخلوق بھی دراصل بولنے والی مخلوق ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کے بولتے ہوئے الفاظ میں بھی سنوں گا اور آپ بھی سنیں گے۔ جب دیواریں بھی بولنا شروع ہو جائیں گی، پتھر بھی بولنا شروع ہو جائیں گے، درخت بھی بولنا شروع ہو جائیں گے، ہمارے ارد گرد کا سارا ماحول، یہ سارے کا سارا ماحول، اس کو اللہ تعالیٰ وہ فطری زبان جگا دیں گے جو آج مجھے اور آپ کو سوئی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہیں پر یہ میرے اور آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ زمین کہے گی یا اللہ یہ تیرا یہ بندہ تھا جس نے مجھ پر سجدہ کیا تھا، مجھ پر تیرا ذکر کیا تھا، تلاوت کی تھی، سخاوت کی تھی، تیری بندگی اور عبادت کی تھی۔ اور کہیں پر ہمارے مخالف گواہی دیں گی کہ تیرے اس بندے نے مجھ پر فلاں فلاں گناہ کیے تھے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ ہم اس وقت بولتی ہوئی زبان کو گونگا بنا دیں گے۔ انسان کی زبان جو آج بولتی ہے گونگی بن جائے گی، خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے گی، اس کو چپ لگ جائے گی۔ لیکن جو نہ بولنے والے ہاتھ ہیں اور جو نہ بولنے والے پاؤں ہیں، جو اعضاء بولتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ بولنا شروع کر دیں گے، گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات اور اس دنیا اور اس مخلوق کی فطری ایک زبان ہے۔ اب سادہ لفظوں میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ وہ کون سی زبان ہے، وہ کون سی بولی ہے، وہ کون سی لینگویج ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ کے ہر چیز کو عطا کر دی ہے، تو اس بولی کا پہلا مرحلہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس بولی کا پہلا بول اللہ ہے، اس بولی کا پہلا لفظ اللہ ہے، اس بولی کی گفتگو کی سب سے پہلی ابتدا اللہ ہے، اللہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر جملے میں نسل انسانی کے لیے مجھے اور آپ کو، کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ، خواہ وہ یہودی کا بچہ ہو، عیسائی کا بچہ ہو، ہندو کا بچہ ہو، سکھ کا بچہ ہو، بت مت اور پارسی ازم کے ماننے والوں کا بچہ ہو، یا خدا کے بالکل نہ ماننے والوں کا بچہ ہو، کوئی بھی بچہ ہو، ہر بچے کے بارے میں فرمایا کل مولود یولد علی فطرہ، اللہ نے اس کو فطرت پر پیدا کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ پیدا ہوتے ہی اس کے دل کے اوپر اللہ کا نام پرنٹ ہو چکا ہے، چھپ چکا ہے، لگ چکا ہے، روشنی اس کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ آنے والے زمانے کے اندر چاہے تو اس روشنی کو مندم کر دے، چاہے تو وہ روشنی پھوٹ پھوٹ کر اندر سے باہر کو آنا شروع ہو جائے، اور بعض دفعہ تو ایسی جگہوں سے پھوٹتی ہے روشنی کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے کہ بعض مرتبہ سال کا کفر اور شرک بھی اس روشنی کو پورے طور پر بجھنے نہیں دیتا۔ چنانچہ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے کہ پکے وہ لوگ جو اللہ کی ذات کے ساتھ قدم قدم پر شرک کرتے تھے، قدم قدم پر شرک کرتے تھے، ہر کام کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، یہ فلاں کرنے والا ہے، یہ فلاں کرنے والا ہے، اس میں فلاں بت کی مدد شامل ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے ایک وقت ایسا آتا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر سے اللہ نکلتا تھا، اللہ نکلتا تھا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتی کے اوپر سوار ہوتے یہ کفر کرنے والے، یہ شرک کرنے والے، اور کشتی سمندر کے درمیان میں چلی جاتی اور سمندر کے اندر طوفان آ جاتا اور بمر میں پھنس جاتی اور ڈاواں ڈول ہو جاتی،
جن لوگوں نے سمندر کا سفر کیا ہے نا، وہی اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں صحیح طور پر۔ ہم تو صرف نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سمندر کی موجیں ٹھاٹھے مارتی اٹھتی ہیں نا، اوپر کو اٹھتی ہیں اور ابھرتی ہیں، اور ابھرنے کے ساتھ ساتھ پھر نیچے کو بہتی ہیں، اور پھر سمندر کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے، ایک طوفان پیدا ہوتا ہے، اور کشتی اور بڑے بڑے جہاز یوں ڈولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں جتنے سوار شرک کرنے والے لوگ، کفر کرنے والے لوگ، فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان کی زبانوں سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس طوفان سے، اس بھنور سے اور ان موجوں سے بچانے والی اگر کوئی ہمیں ذات ہے تو وہ لات نہیں ہے، منات نہیں ہے، عزا نہیں ہے، نائلہ نہیں ہے، یعوس نہیں ہے، یعوق نہیں ہے، نصر نہیں ہے، یہ بت ہمیں نہیں بچا سکتے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اگر یہاں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ بچا سکتے، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ ایک دوسرے کو منع بھی کرتے تھے، کوئی اگر پکارتا کسی بت کو کہ یا فلاں بت ہمیں بچا، نہ 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 نہ، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ اس سمندر کے اندر کہ جہاں آگے بھی پانی، پیچھے بھی پانی، دائیں بھی پانی، بائیں بھی پانی، کوئی نظر نہیں آ رہا بازو پکڑنے والا، ہاتھ پکڑنے والا، تو اس وقت دوسرے کو منع، بت اس کو نہیں پکارنا، یہاں اس کی رسائی نہیں، یہاں اس کی پہنچ نہیں، اس کے اندر جس کی رسائی ہے، جس کی پہنچ ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ آپ میں سے پڑھے لکھے لوگوں کو تو معلوم ہوگا نا، لینن کا نام کون نہیں جانتا؟ تاریخ پڑھنے والا، ہسٹری پڑھنے والا ہر آدمی لینن کا نام جانتا ہے، کتنی مشہور شخصیت ہے۔ ساری زندگی اللہ کی ذات کا انکار، اللہ کی، یہ وہ آدمی ہے جس کا ایک جملہ مسلمانوں کو جگانے کے لیے بڑا پیارا جملہ ہے۔ کون سا جملہ ہے؟ کہ جب ہندوستان سے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ روس گئے اور سوشلزم کا نیا نیا انقلاب آ رہا تھا، تو مولانا عبید اللہ سندھی، کیا اللہ کی شان ہے، اللہ چاہتا ہے تو اللہ بوٹا سنگھ کو عبید اللہ سندھی بنا دیتا ہے، بوٹا سنگھ کو عبید اللہ سندھی بنا دیتا ہے۔ تو عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لینن کے سامنے اسلام کا معاشی نظام یوں پیش کیا ایسے کہ یہ اسلام کا معاشی نظام ہے، اور آج جتنی افراتفری، جتنی بے چینی، جتنی بے قراری، جتنا فساد، اور جس طرح آئے دن خبر، آج ملک ڈوب رہا ہے، آج ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ساری کی ساری امراض کی جڑ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کے معاشی نظام کو چھوڑ دیا۔ اگر آج بھی اسلام کے معاشی نظام کا اعلان ہو جائے، نافذ ہو جائے، ملک یہاں نہیں رہے گا، یہ ملک یہاں آ جائے گا اور یہ قوم یہاں پہ چلی جائے گی، لیکن لوگ اس طرف آتے نہیں، لوگ اس طرف جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ جب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ہے اسلام کا معاشی نظام، تو لینن نے کہا اتنا خوبصورت، اتنا پیارا اور اتنا بہترین نظام اسلام کے پاس موجود ہے؟ فرمایا ہاں ہاں موجود ہے، بالکل یہ ترتیب ہے اس کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سارا فلسفہ ایسے رکھ دیا، دو چار کر کے رکھ دیا، تو سوچ میں پڑ گیا، اور سوچنے کے بعد ایک سوال کیا مولانا عبید اللہ سندھی سے، اور حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی کے سوالات میں سے سب سے مشکل ترین سوال جو تھا وہ یہ سوال تھا، دل دکھانے والا اور دل پہ چوٹ کرنے والا اور دماغ کے اوپر چوٹ کرنے والا۔ ایسی ہتھوڑی لگائی اس نے کہا اتنا خوبصورت نظام اور اتنے اسلامی ممالک، کس ملک کے اندر یہ پورے کا پورا نظام موجود ہے؟ تو حضرت سندھی کہتے ہیں مجھے خاموش ہونا پڑا، مجھے خاموش ہونا پڑا، مسلمانوں کی اس بے حسی پر خاموش ہونا پڑا کہ اتنا بہترین نظام موجود ہے، مگر اس نظام کے نافذ کرنے کے لیے کوئی خطہ ان کے پاس نہیں ہے، اگر خطہ ہے تو اس میں نافذ نہیں کر سکتے۔ ان کے گھر کے اندر پراٹھے پکے ہوئے ہیں، پلیٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے پراٹھوں کو چھوڑ کر دوسروں کے ٹکڑے مانگ رہے ہیں، خوش ٹکڑے، یا تم دے دو، امریکہ تم دے دو، فرانس تم دے دو، برطانیہ تم۔ کتنی بدنصیب قوم ہے، کتنی بدنصیب قوم ہے۔ یہی تو لینن نے کہا۔ جب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی تو لینن کا یہ جملہ آج بھی تاریخ کے اندر محفوظ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام دنیا کا بہترین نظام ہے اور مسلمان دنیا کی بدترین قوم ہے۔ اسلام دنیا کا بہترین نظام ہے اور مسلمان دنیا کی بدترین قوم ہے کہ اتنا بہترین نظام رکھنے کے باوجود پھر بھی ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں، کشکول اٹھا کے ادھر ادھر، اور اس کو نہیں اپناتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لینن ساری زندگی اللہ کی ذات کا انکار کرتا رہا، انکار کرتے کرتے چلا گیا، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ جب آخری وقت اس کا آیا، بیمار ہوا، تو بیماری کے عالم میں جو دوست، جو ساتھی اس کو ملنے کے لیے جاتے تھے،
تو ایک عجیب منظر دیکھتے تھے، کبھی کبھی اس کو ایسا دورہ سا پڑتا تھا اور اس دورے کے دوران اس کی زبان سے نکلتا اللہ اللہ، ایسا لفظ نکلتا تھا۔ تو دوستوں نے پوچھا جناب ساری زندگی ہمیں اس لفظ سے منع کرتے رہے، اللہ کوئی نہیں ہے، الہ کوئی نہیں ہے، معبود کوئی نہیں ہے، خدا کوئی نہیں ہے، ساری زندگی اس فلسفے پہ گزار دی، اسی کا پرچار کرتے رہے، آج یہ کیا ہو رہا ہے کہ وقفے وقفے سے اللہ؟ تو کہنے لگا مجھے بھی کوئی پتہ نہیں، مجھے بھی کوئی علم نہیں ہے، بس اندر سے ایک آواز سی اٹھتی ہے اور وہ میری زبان پہ اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ وہ زبان ہے جو فطرت کی زبان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر رکھی ہوئی ہے، کبھی کبھی اللہ اس کو جگا دیتے ہیں۔ کاش کہ یہ زبان ہمارے دل کے اندر آ جائے اور ہمارا دل بھی شروع کر دے اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔